یہ تو ہو گیا سبق، آپ عمل کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے، بہت برے مارے جائیں گے، کیونکہ اہل بیت جیسا کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ محمد کا گھرانہ اللہ کا گھرانہ ہے۔ اپنی اوقات میں رہو یار، اپنا موازنہ ان سے کر رہے ہو جن کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے۔ رضا غلام نے ممبئی سے کہا ہے، آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، اچھا لگتا ہے، لیکن عالم اور مولویوں کے چکر میں آج کا مسلمان اتنا کنفیوز ہو چکا ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ عورت اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اہل بیت کی عورتیں اور جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا گیا، ان کے حقوق بھی بیان کیجیے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو میجورٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو جب اہل بیت کی آپ نے بات کی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں، اب تک جتنی بھی تقریریں مولویوں کی سنے ہیں، کتابیں پڑھے ہیں، تو ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد جس قدر دین کی تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد اس طرح کے سوالات کرنے سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم اپنے آپ میں اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، ورنہ عام عورتوں کی بات جو کی گئی ہے کبھی بھی اس کو کھینچ کر اہل بیت سے نہ ملاتے۔ کہاں عام عورت اور کہاں اہل بیت کی جو خواتین مقدسہ ہیں، کوئی میل نہیں ہے۔ ہم اور ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں مٹی کی پیداوار اور آل رسول نور کی پیداوار ہے، ان کے ساتھ کمپیریزن کرنے کا خیال بھی آنا کفر ہے۔ یہ سوال تو اسی وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے جب وہ اہل بیت کے گھرانے کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ کچھ باتیں کامن سینس کی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ مکیش امبانی جو ہے، اس کو کوئی گاڑی پسند آ جائے تو وہ پیسے جوڑے گا، پیسے جمع کرنے کا انتظار کرے گا؟ کیوں نہیں خیال آتا؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ کتنا امیر اور کبیر ہے۔ آپ اتنے امیر نہیں ہو، آپ کو کوئی اچھی گاڑی خریدنی ہے تو آپ کو تھوڑا سا پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی اچھی گاڑی خریدنی ہے، اس نے بس فون کرنا ہے، گاڑی گھر اس کے ڈیلیور ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے نا مکیش امبانی کتنا امیر ہے، تو آپ کبھی بھی اس سے اپنا کمپیریزن نہیں کرو گے۔ یہ تم پر کیسی لعنت ہے کہ تم اہل بیت سے اپنا کمپیریزن کر رہے ہو؟ یہ تم کو کیسی تعلیم دی ہے تمہارے علماء نے، مولویوں نے، کہ تم اپنا کمپیریزن، اپنا موازنہ اہل بیت سے کر رہے ہو؟ اہل بیت سے اپنا موازنہ کرو گے تم؟ یہی تعلیم ملی ہے، یہی سجدوں کا اللہ تعالیٰ نے تم کو ریوارڈ دیا ہے، یہی تمہاری دینی حمیت ہے، یہی ایمان ہے تمہارا۔ افسوس ہوتا ہے نا یہ سننے کے بعد۔ اپنے آپ کو اہل بیت سے ملانا یا اہل بیت کو اپنے جیسا سمجھنا اور شرک اور کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی بنیادی بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اپنے آپ کو کسی سے نہ ملاؤ۔ میں نے تو اہل بیت کی بات کی ہے نا، لیکن روحانیت کا اصول کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے نہ ملاؤ، سب سے زیادہ کمتر اپنے آپ کو سمجھو۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دریائے فرات کے پاس سے گزر رہے تھے، تو مرشد کی طرف سے نصیحت یہ تھی شروع سے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو۔ تو جو بھی نظر آتا، جیسے بھی گناہوں میں ہوتا، تو وہ اس کے گناہوں کو نظر انداز کر کے یہی سمجھتے کہ شاید میں ان گناہوں میں ملوث ہوں جس میں یہ نہیں ہے گناہ گار، لہٰذا میں اس سے بدتر ہوں، ایسا ہی سمجھتے۔ ایک دن کیا ہوا، دریائے فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے تو کسر نفسی یعنی نفس کی نفی، یعنی سیلف ڈینائل کی منزل پر کہاں تک پہنچے ہیں، اس کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا اور خضر علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ بایزید کی کسر نفسی کو آزماؤ۔ لہٰذا خضر علیہ السلام نے اپنا بھیس بدلا
اور شراب کی بوتل ہاتھ میں لی اور اپنی بہن کو برابر میں بٹھا دیا۔ دور سے بایزید بسطامی نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ کتنا بغیرت انسان ہے یہ، ایک عورت کو بازو میں بٹھا کے شراب پی رہا ہے۔ میں سب سے بدتر صحیح، لیکن اس سے تو بہتر ہوں، میں ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ خضر علیہ السلام تو ولیوں کے وسوسوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ قریب آئے تو خضر نے کہا کہ دریا میں طغیانی آئی ہے، کشتی ڈوب رہی ہے، تو اگر مجھ سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو چل میں بھی کود رہا ہوں، تو بھی کود کے بچا، کتنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے 5 آدمیوں کو بچایا، اس نے 2 آدمیوں کو بچایا۔ خضر نے پوچھا اب بتا کون افضل ہے؟ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، کہنے لگے مجھے معاف کر دو۔ خضر علیہ السلام نے کہا تو نے جسے شراب سمجھا ہے یہ تو آب طہور ہے، جنت سے لایا ہوا، اور یہ جو عورت بیٹھی یہ تو میری بہن ہے، تو نے بدگمانی پال لی، تو فقیرے کے قابل نہیں ہے، ولایت کے قابل نہیں ہے تو۔ پھر ان کے دل میں یہ بات بٹھائی گئی کہ کمتر اور بدتر تو دور کی بات ہے، تو ولایت کے قابل نہیں ہے۔ تو جس تصوف میں تمہیں تعلیم یہ دی جاتی ہو کہ سڑک پر چلنے والا ہر انسان بھلے کتنے ہی گناہوں میں ملوث ہو، کبھی مت سمجھنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ یہ جملہ ابلیس کا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور تم مسلمان ہو کر اپنے آپ کو اہل بیت سے ملا رہے ہو۔ بہت بری بات ہے، ایمان نہیں ہے یہ ایمان کی تباہی ہے۔ یہ تو ہو گیا سبق، آپ عمل کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے، بہت برے مارے جائیں گے، کیونکہ اہل بیت جیسا کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ محمد کا گھرانہ اللہ کا گھرانہ ہے۔ اپنی اوقات میں رہو یار، اپنا موازنہ ان سے کر رہے ہو جن کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں وہ ظاہری طور پر دکھنے میں عورت ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرد ہیں۔ عورت کو اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو جب چاہتی تھیں اللہ کا دیدار کر لیتی تھیں، وہ کہاں کی عورت ہوئی؟ ان کا صرف ظاہری لبادہ عورتوں جیسا ہے، حقیقت ان کی مرد ہے۔ تو یہ بات آپ اپنی پلو سے باندھ لیں کہ اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں، گناہ گاروں سے نہ کریں۔ تم اہل بیت سے کیسے کر سکتے ہو؟ جب آپ اپنا موازنہ اہل بیت سے موازنہ ہی تو ہو گیا یہ کہ بھئی آپ نے کہا ہے کہ عورتیں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، تو پھر اہل بیت کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ میں نے ان کی عورتوں کے لیے تو نہیں کہا، میں نے تو انسانوں کے لیے کہا ہے۔ وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا نور ہے، میں نے تو انسانوں کے لیے کہا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیا سمجھ میں ہے؟ ہم نے اہل بیت کو عام انسانوں جیسا نہیں سمجھنا۔ یہ ایک زہر ہے جو مولوی پھیلاتے ہیں، اس میں لگتا بھی نہیں ہے انسان کو کہ گستاخی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک سلو پوائزن ہے، اس طرح کی جو مینٹیلٹی بنائی گئی ہے مدرسوں اور مولویوں کی طرف سے۔ Amra TV, the place to connect with God.